سورہ بقرہ کی آخری دو آیات مبارکہ تیسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ کی آخری دو آیات مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم۔ اللہ جل شانہ نے پورا قرآن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کے واسطے سے نازل فرمائی ہے، لیکن یہ جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات مبارکہ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں۔ یہ نسائی شریف حدیث کی کتاب ہے، صحاح ستہ میں سے ہے، اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم ہے، تو یہ آگے اور بھی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک نسائی شریف، اس کے اندر امام نسائی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے معراج کی رات پہ 3 چیزیں تحفے میں ملی ہیں۔ پہلی چیز، میری امت کو معراج کی رات میں یہ 5 نمازیں ملی ہیں، جو شروع میں 50 نمازیں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درخواست کی تو کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئی، نمازیں 5 رہ گئی، لیکن ثواب اللہ 50 کا عطا فرماتے ہیں۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات مبارکہ آمن الرسول اور لا یکلف اللہ نفسا، یہ 2 آیات مبارکہ اللہ نے مجھے معراج کی رات براہ راست عطا فرمائی ہے۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ جل شانہ نے فرمایا، تیری امت میں سے جو بندہ دنیا سے رخصت ہو اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کی بخشش کروں گا۔ یہ 3 چیزیں مجھے اللہ جل شانہ نے معراج کی رات تحفے میں دی، اس لیے ان 2 آیات مبارکہ کی حیثیت تو یہ ہے، لیکن ان 2 آیات مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ یہ پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کی گئی، والمؤمنون اور سارے کے سارے ایمان والے بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، ان مومن بھی سارے کے سارے پر ایمان لاتے ہیں، لیکن پیغمبر کے ایمان کا درجہ کچھ اور ہے اور امتی کے ایمان کا درجہ کچھ اور ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سارے کے سارے ایمان لاتے ہیں اللہ پر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ جل شانہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ند نہیں، اس کا کوئی مثال نہیں، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن فرشتوں کا وجود اس درجے تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے اور وہ اللہ جل شانہ کی ذرا برابر نافرمانی کرنے والے نہیں ہے، نہ کہ اس درجے فرشتوں کو حیثیت دینے والے جیسے مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یا انہوں نے فرشتوں کو خدا کا درجہ دیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اللہ جل شانہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے پیغمبر پر تورات نازل ہوئی، ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں لیکن قرآن پر ایمان نہیں لاتے،
یا کسی نے کہا جی ہم تو انجیل مانتے ہیں قرآن نہیں مانتے، نہیں، بلکہ ایمان والے قرآن اور قرآن سے پہلے جتنے بھی کتابیں یا صحیفے اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو ملے ہیں ان تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ وَرُسُلِهِ، اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام پیغمبر، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پچھلے جتنے بھی انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے تشریف لائے، ایمان والے سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس امت کے مومن کا مزاج یہ ہے، یہ نہیں کوئی کہتا ہے میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں لیکن اور کسی کو نہیں مانتا، نہ یہ کہ کوئی اس قید میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں اور میں بقیہ کو نہیں مانتا، اور یا یہ ہے کہ بعض لوگ تو پیغمبروں کو اللہ کا درجہ دے چکے، جیسے کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے اس کو الہ کا درجہ دیا، اور کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے اس کو الہ کا درجہ نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ جل شانہ کا اپنا ایک مقام ہے، الہ وہی ایک اللہ ہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پچھلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ اللہ کے بھیجے گئے رسول ہے، انسانیت کی راہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ نے بھیجے تھے کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتے کن کام سے ناراض ہوتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ذرہ برابر کوئی تفریقہ نہیں ڈالتے، ہم فرق نہیں کرتے۔ اس لیے ایک پیغمبر کا انکار کرنا تمام انبیاء علیہ السلام کا انکار، ایک رسول کا انکار کرنا تمام رسولوں کا ہے، کیونکہ تمام رسول اور تمام پیغمبر اللہ جل شانہ نے ایک ہی مقصد کے واسطے بھیجے ہیں، اس لیے ایمان والے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور ایمان والے کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا، اے ہمارے رب ہم آپ کی بخشش مانگتے ہیں، ہمیں بخش دیجئے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اللہ آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ کسی بھی نفس کو، کسی بندے کو اس کی گنجائش اور اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے، جو انسان کے بس اور اختیار میں ہے اللہ اسی کا مکلف بناتے ہیں۔ شریعت کا مزاج اللہ نے یوں بنایا، اب نماز فرض ہے اور نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے، لیکن شریعت کا حکم ہے ایک بندہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا اور قیام اس کے لیے مشکل ہے، اب وہ معذور ہو گیا کھڑا ہونے سے، تو نماز میں بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے سہولت دے دی۔ پھر مسئلہ یہ آیا کہ اگر بندہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھنے کی گنجائش ہے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا اشارے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اب روزہ فرض ہے لیکن بندہ معذور ہو گیا اور اس درجے بیمار ہو گیا کہ روزے کی وجہ سے بدن کی ہلاکت کا خدشہ ہے، اس لیے شریعت نے حکم دے دیا جن دنوں آپ اس درجے بیمار ہو جائے کہ ڈاکٹر کی طرف سے آپ کو بتایا جائے کہ بھئی آپ اب فی الحال روزہ نہ رکھیں تو خیر ہے، رمضان کے بعد دوسرے مہینے کے اندر آپ یہ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ سفر پہ چل پڑے، شرعی سفر، اور 48 میل کے اندازے کے برابر آپ سفر شروع کر چکے ہیں اور آپ رمضان کا مہینہ ہے اور آپ کو سفر میں مشقت ہے تو روزہ آپ نہ رکھیں، افطار کر لیں، بعد میں یہ روزہ قضا رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب شریعت نے احکام کے اندر گنجائش رکھ لی اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، ذہن میں خیالات اور وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں گناہ کے، اللہ نے فرمایا نہیں، انسان تب تک کسی گناہ کا جب وہ اپنے اختیار سے ارتکاب نہ کر لے تب تک اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، انسان کے واسطے وہی عمل ہے جو یہ کر چکا، اچھا عمل کر چکا اس کو اچھا ثمرہ مل جائے گا، وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، اور اگر اس نے کوئی گناہ کیا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا جو اس نے کیا ہوا ہے۔ ذہن میں صرف خیال آ جانے سے گناہ پر پکڑ نہیں ہے، بلکہ اس سے پچھلی جو آیت للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جب اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی صحابہ پریشان ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں
تمہارے ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر جو باتیں پڑی ہوئی ہے تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت بڑے پریشان، اے اللہ کے رسول، صحابہ آنے لگے، ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات باتیں پیدا ہوتی ہے، ہو جاتا ہے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، میں پیدا ہو گیا اپنے ماں باپ سے، وہ پیدا ہو گئے اپنے ماں باپ سے، وہ پیدا ہو گئے اپنے ماں باپ سے، یہاں تک کہ سلسلہ پہنچ گیا پہلے انسان اور اس کو پیدا کیا اللہ نے۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کس سے پیدا ہو گئے؟ وسوسے آ جاتے ہیں۔ اس لیے سمجھانے کے لیے ایک مثال حاصل، اور بھائی اللہ سے پہلے کون؟ اللہ کس سے پیدا؟ تو وہ بتانے لگے، جواب ملا، کیا جواب ملا؟ بھائی 3 سے پہلے کیا، 2 سے پہلے کیا، 1 سے پہلے کیا، 0، آگے کچھ نہیں ہے۔ بھائی اللہ سے پہلے کچھ نہیں، بس اللہ ہی بس ہے، اللہ ازل سے ہے ابد تک بس۔ بہرحال تو صحابہ فرمانے کے اللہ کے رسول، بعض اوقات ہمارے ذہن میں باتیں آ جاتی ہیں تو اللہ ہم سے اس کا بھی محاسبہ کریں گے، حساب لیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے آگے یہ فرمایا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جب تک بندہ ایسی کوئی بری بات جو ذہن میں آ جائے اس کا حساب نہیں لیں گے جب تک اس کو کرے نہیں۔ گناہ کا خیال آ جانا اس پر پکڑ نہیں ہے جب تک گناہ بندہ کرے نہیں۔ اور اس امت کی خصوصیت پچھلی تمام کتابوں کے اندر اللہ نے یہ بیان فرما دی کہ یہ آخری امت ایسی ہوگی جو نیکی کا صرف ارادہ کرے، اللہ اس پر بھی نیکی کا ثواب عطا فرما دے، اور نیکی کرے تو ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرما دے، اور گناہ کا خیال آ جائے تو تب تک اس پر پکڑ نہیں ہے جب تک گناہ کرے نہیں۔ اللہ کی خصوصیت عنایت ہے اس امت پر۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑے، ہمارا مؤاخذہ نہ کیجئے اگر ہم کہیں بھول جائے، او اخطأنا یا ہم خطا کر لے، اے ہمارے رب ہم سے بھول جائے، ہم بھول کے کوئی خطا کر لے، ہم بھول کے کوئی اللہ ہم سے نقص اور کمی آ جائے آپ کی فرمانبرداری میں، یا اللہ ہمارے مؤاخذہ نہ کیجیے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈالیے اس طرح جیسے کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈال دیا تھا۔ اللہ نے اس امت کے ساتھ بڑا کرم اور رحم والا معاملہ کیا۔ ولا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ہم پر بوجھ نہ ڈالیے اس چیز کا جس کے ہمارے اندر طاقت ہی نہ ہو۔ اللہ نے پچھلی امتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا، بڑا آسان معاملہ۔ پچھلی امتوں کے اندر نماز کے لیے مخصوص جگہ، ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے بلکہ عبادت خانہ، اس عبادت خانے کے اندر نماز پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو جائے نماز بنا دی، جہاں چاہے ظاہری نجاست سے زمین پاک ہے وہاں آپ سجدہ کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، پچھلی امتوں کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ زکوٰۃ 1/4 لوگ ادا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے وہ $400 کا مالک بن گیا تو $100 ادا کرنے سے زکوٰۃ کے اندر۔ اس امت کے اندر اللہ نے 40واں حصہ زکوٰۃ میں فرض کر دیا، یعنی 40 روپیہ میں سے 1 روپیہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس امت کے ساتھ اس درجے آسانی کا معاملہ کیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس امت کے ساتھ اتنا آسانی کا معاملہ کیا، پہلے زمانے کی پچھلی امتوں کے اندر کوئی بندہ اس کا کپڑا وہ گندا ہو جاتا، اس پر نجاست لگ جاتی، اس کو کاٹنا پڑتا تھا، اور اس امت کے اندر اللہ نے آسانی فرما دی، کپڑے پر نجاست لگ جائے اس کو پانی کے ساتھ دھو لو، نجاست ختم ہو جائے، بات ختم، صاف ہو گیا۔ پچھلی امتوں کے اندر کوئی بندہ راتوں رات گناہ کر لیتا تو صبح دروازے پر لکھا ہوا ہوتا۔ اس امت کے اندر گناہگار کے گناہ پر پردے ڈالے جائے، جو توبہ کر لیتا ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ پچھلی امتوں کے اندر کوئی مرتد ہو جاتا، سوائے اس کو قتل کرنے کے اس کے لیے توبے کا کوئی دروازہ نہیں تھا،
اس امت کے اندر کوئی بندہ مرتد ہو جائے تو اس کو موقع دے جاتا ہے 3 دن تک، اگر وہ دوبارہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے ارتداد کو معاف کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے اس امت کے ساتھ کرم اور فضل اور رحم والا معاملہ کیا۔ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے جو آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈال دیا۔ واعف عنا، اللہ ہمیں معاف کیجئے، واغفر لنا، اللہ ہماری بخشش کیجئے، وارحمنا، اور ہم پر اپنی مہربانی کیجئے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ آپ ہی ہمارے مولا اور آقا ہے اور ہماری مدد کیجئے کافر قوم کے مقابلے میں۔ اس سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا عمل ہوتا تھا، جب کسی مردے کو قبر میں دفنا لیتے تو قبر کے شروع والے حصے میں یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیات مبارکہ پڑھتے رہتے تھے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور ایسے ہی قبر کے دوسری جانب پاؤں کی جانب کھڑے ہو کے یہ والی جو آخری آیات مبارکہ ہے سو آمن الرسول سے علی القوم الکافرین تک، یہ 2 آیات مبارکہ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ان کے پڑھنے کا اہتمام بندہ صبح شام کے پڑھنے کا اہتمام کرے، بلکہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کہ اللہ کے رسول میں رات کو یہ آیت مبارکہ پڑھنے لگ گیا، میرا گھوڑا بھجکنے لگا، پھر میں خاموش ہو گیا، پھر وہ صحیح سلامت، جب پھر میں نے آیت مبارکہ شروع کر دی پھر میرا گھوڑا بھجکنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت مبارکہ پڑھنے سے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت انسانوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں اپنے معمولات میں رات سوتے وقت بھی اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا یہ پیغمبر اس چیز پر جو اس کی طرف اس کی رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لے آئے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک ایمان لے آیا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم فرق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان کسی کے اندر، وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہا مومنوں نے کہ ہم سن چکے اور ہم مان چکے، غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اے ہمارا رب ہماری بخشش کیجئے اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ مکلف نہیں کرتے کسی بندے کو مگر اس کی طاقت اور گنجائش کے موافق، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اسی کے لیے وہ عمل ہے جو اس نے کیا ہوا ہے اور اسی پر وبال ہے اس عمل کا جو وہ کر چکا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مؤاخذہ نہ کیجیے اگر ہم بھول چکے یا ہم خطا کر چکے، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب ہمارے ذمے وہ بوجھ نہ ڈال دے جو ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے ڈال دیا تھا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال دے وہ جس کی ہمارے اندر قوت اور طاقت نہ ہو، واعف عنا، اور ہمیں معاف کیجئے، واغفر لنا، اور ہمیں ہماری بخشش کیجئے، وارحمنا، اور ہم پر مہربانی کیجئے، انت مولانا، آپ ہی ہمارے آقا اور مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد کیجئے کافر قوم کے مقابلے میں۔